بہت شکریہ سر. تعلیمی میدان کے علاوہ بھی بڑی خدمات ہیں اگی پبلک اسکول اینڈ کالج کی اور ان کی انتظامیہ کی، چونکہ پین کے زیر اہتمام جتنے بھی مقابلہ جات ہوئے ہیں، چاہے وہ حسن قرت کے ہوں، چاہے اسپیچز کے ہوں، چاہے کھیلوں کے ہوں، تو ایک نمایاں کارکردگی اس ادارے کے بچوں نے ہمیشہ دکھائی ہے اور انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے. تو آج کی اس محفل میں، اس تقریب میں یوں تو سارے ہی ایجوکیشنسٹ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو بھی دعوت دی ہے کہ جن کو بہت سارے اسٹوڈنٹ فالو کرتے ہیں اور فالو کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں. آپ آ گئے ہیں تو چاندنی سی باتیں ہوں، آپ آ گئے ہیں جو چاندنی سی باتیں ہوں، زمین پہ کہاں چاند روز روز اترتا ہے. زحمت اٹھا کے آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں، پھولوں کی کیا بساط ہم نے راہوں پہ دل بچھائے ہیں. اب میں ملتمس ہوں ایک ایسی شخصیت سے جن کو ہم منزلوں کا سنگ میل اور کٹن راستوں کا رہنما اور مقتدا کہتے ہیں. آپ لفظوں کی دھرتی کا سمندر اور اعلیٰ سوچ و فکر کے آکاش ہیں. آپ سب کی تالیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب کیپٹن آفاق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اساتذہ سے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور اپنے لوگوں سے ہمکنار ہونے کا موقع دیا. میرا نام کیپٹن آفاق ہے اور میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. میں اگی سے تعلق رکھتا ہوں اور 2 کلاس تک کی تعلیم یہاں حاصل کی، اس کے بعد بقایا تعلیم شہر میں حاصل کی. کچھ چیدہ پوائنٹس ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہوں گا اپنے آنے والی نسل سے، آنے والی یوتھ سے، کہ جن کو ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ غور و فکر کریں اور اس کو ساتھ لے کے چلیں. تعلیم ایک قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اسٹوڈنٹ قوم کا مستقبل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے جس کو ہمارے اساتذہ کو بھی چاہیے اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو بھی چاہیے اور فیکلٹی ممبرز کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ اسپیشل توجہ دیں اور ان کی اچھی پرسنالٹی گرومنگ کریں. 2-3 باتیں اس میں کرنا چاہوں گا کہ پرانے دور میں جب جنگیں ہوتی تھی اور جب جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، اس طرح کی جنگیں ہوتی تھی، تو جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں جب وہ جنگ ہار جاتے تھے تو وہ جو وکٹوریس کنٹری ہوتی تھی اس کو کہتے تھے کہ آپ ہمارا سب کچھ لے لیں، آپ ہمارا سب کچھ لے لیں، صرف ہمارے کالج اور یونیورسٹیز کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. جی بالکل، یہ وہی دور ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ تاج محل بنائے جا رہے تھے اور عشق کی اعلیٰ میناریں کھڑی کی جا رہی تھیں، اور یہی وجہ سے ہے کہ آج ان کا لٹریسی ریٹ 100% ہے اور ہمارا 70% بھی نہیں ہے. آنے والی یوتھ کے لیے میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ تعلیم حاصل کریں. آپ تعلیم اس لیے نہ حاصل کریں کہ آپ بڑے ہو کے پیسے کمائیں گے یا اچھا کام کریں گے یا آپ اچھی نوکری کریں گے. آپ تعلیم اس لیے حاصل کریں کہ آپ اپنی پرسنالٹی گرومنگ کریں گے، آپ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں گے اور آپ ملک اور قوم کی خدمت کریں گے اور اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کی خدمت کریں گے. تعلیم کا پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ دونوں ایک الگ الگ سبجیکٹ ہیں. ہم نے شروع سے اس کو مکس اپ کیا ہوا ہے، لیکن آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو مکس اپ کبھی نہ کیجیے گا. آپ پیسے کمانے کے لیے تعلیم حاصل مت کیجیے گا، آپ تعلیم حاصل کر کے پیسے کمائیے گا.
جب آپ تعلیم حاصل کر کے اچھے انسان بنیں گے تو پھر آپ کو پیسے کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک اور پوائنٹ پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے کی سب سے بڑی کمزوری ہمارا تعلیمی نظام ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں، اور کافی ٹائم سے میری اس چیز پہ نظر بھی تھی۔ جیسے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لیے کچھ کرے، ایسے میرے ذہن میں بھی کافی خیالات آتے ہیں، وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک ہی خیال ہمیشہ ٹاپ پہ رہا ہے، اور وہ ہے ایجوکیشن سسٹم۔ میں توحید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، اور باقی اساتذہ کرام کا بھی، کہ انہوں نے شروع سے ہی اس چیز کو لے کے چلتے رہے ہیں اور اپنا فرض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ میں توقع کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی یہ سسٹم اس سے مزید بہتر ہوتا جائے گا۔ جتنا مجھ سے ہو سکا میں اپنے لیول پہ کوشش کروں گا، جتنے میرے باقی بھائی ہیں وہ اپنے لیول پہ کوشش کریں گے، لیکن یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا ٹیلنٹ ہمارے پاکستان میں ہے اور جتنا ٹیلنٹ اسپیشلی ہمارے خطے میں ہے، اس ٹیلنٹ کو ویسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کو کیش کرنا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو اس راستے پہ لانا ہے جہاں پہ وہ اپنے ملک کا، اپنے قوم کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے آپ کا، سب کا خیال رکھ سکیں اور ان کو آگے لے کے چل سکیں۔ بہت مہربانی۔